الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هكذا كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا. فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود 20,000 ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان. ذهب فارسا وتردوا وراءه فلم يقدروا عليه فذهب إلى قیصر ملک الشام. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں کہ اصحاب الاخدود کون ہیں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ابن اسحاق نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس ذو نواس نے جب چڑھائی کی نجران کے اس علاقے پر جس کا نام یوسف تھا اور لقب ذو نواس تھا، ایک دن میں اس نے خندقوں میں 20,000 آدمی ان کا قتل کیا اور ان ایمان والوں میں سے کوئی نہ بچا، صرف ایک آدمی بچا جس کا نام دوس ذو ثعلبان تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور اس نے گھوڑا بھگایا، وَتَرَدُوا وَرَاءَهُ، اس کے پیچھے وہ بھاگے پکڑنے کے لیے، لیکن فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اس کو نہ پکڑ سکے۔ وہ آدمی جو ہے وہ بھاگ کے پہنچا قیصر کے پاس جو اس وقت شام کا بادشاہ تھا۔ اس نے خط لکھا، فَكَتَبَ إِلَى النَّجَّاشِي مَلِكِ الْحَبْشَةِ فَأَرْسَلَ مَعَهُ جَيْشًا مِّن نَّصَارَى الْحَبْشَةِ یقدمہم اریات و ابرہا۔ اس نے نجاشی کو لکھا جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اور اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں نصرانیوں کا لشکر تھا اور اس کی قیادت جو کر رہے تھے یعنی بڑے جو تھے، ایک اریات تھا اور ایک ابرہا تھا۔ فاستنقذوا الیمن من ایدی الیہود، انہوں نے آگے چڑھائی کی تو انہوں نے پھر یہودیوں سے یمن کو آگے آزاد کروایا۔ وَذَهَبَ ذُو نَوَاسَ هَارِبًا فَلَجَّجَ فِي الْبَحْرِ فَغَرِقَ، وہ ذو نواس بادشاہ جو تھا پھر وہ ڈر کے مارے بھاگا چونکہ اس کو شکست ہو گئی۔ اب نصارہ کی مدد کے لیے شام کے بادشاہ نے نجاشی کی مدد سے حملہ کر دیا، تو ذو نواس بھاگا اور ایک دریا کے اندر جب پہنچا تو اس میں وہ غرق ہو گیا۔ وَاسْتَمَرَّ مَلِكُ الْحَبْشَةِ فِي مُلْكَ الْحَبْشَةِ فِي أَيْدِي النَّصَارَىٰ 70 سَنَةً، پھر حبشہ کا ملک جو ہے تقریباً یہ 80 سال 70 سال تک جو ہے نصرانیوں کے ہاتھ میں رہا۔ ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس فأرسل معه من في السجون وكانوا قريبا من 700 ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حمير، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله في تفسير سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ تو یہ 70 سال تک پھر نصرانیوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر سیف بن ذی یزن حمیری آیا، اس نے آ کر پھر نصرانیوں سے ملک یمن جو تھا وہ چھین لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فارس کے بادشاہ نے یعنی ملک الفرس جو ہے اس نے اس کی مدد کی، اور اس نے جا کر اور پھر اس نے جتنے قید میں تھے اور جتنے لوگ تھے تقریباً 700 یعنی 7 لاکھ کا لشکر بھیج دیا۔ تو وہ بھی اس نے آ کر یا 700 ہی صرف مراد لیے جائیں چونکہ آگے الف نہیں ہے، کہ جو قید میں تھے 700 وہ بھی بھیجے اور مدد بھی کی، تو انہوں نے پھر اس سے ملک آزاد کرا لیا۔ وَرَجَعَ الْمُلْكُ إِلَىٰ حِمْيَرَ، اب پھر ملک یمن جو ہے دوبارہ حمیر کے پاس لوٹ آیا۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس بارے میں کچھ تفصیل جو ہے انشاءاللہ
سورۃ الفیل جہاں پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے تو میں وہاں بھی ذکر کروں گا، اور وہیں پر قصہ ابرہہ کا بھی اسی مناسبت سے ذکر ہوگا، کیونکہ وہ ابرہہ اور اریات وہ بھی اسی آئے تھے اب حبشہ سے، انہوں نے آ کر اور پھر جس نے اللہ کے کعبہ پر چڑھائی کی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس صورت میں ہم پہنچیں گے تو وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ وقال ابن اسحاق وحدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه حدث ان رجلا من اهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد عبد الله بن تامر تحدث في نفيها قائدا واضيا يده ولا ضربة في راسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده أنها تنبعث دما وإذا أرسلت يده ردت عليها فامسك الدماء وفي يده خاتم مكتوب فيه ربي الله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره بأمره فكتب عمر رضي الله تعالى عليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الذي كان عليه ففعلوا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو ایک آدمی نے وہاں کا نجران کا تھا، اس نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان رجلا من آل نجران، نجران کے علاقے کا ایک آدمی تھا، اور یہ واقعہ ہوا ہے فی زمان امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، کہ اس نے حفر خربتن من خرب نجران، اس نے وہاں کوئی پرانی اس کی کوئی پرانے جگہ تھی، کوئی خراب جگہ پڑی تھی، تو اس نے اس کو کھودا کہ وہاں کچھ بنائے، کوئی مکان بنائے یا کوئی ایسی چیز بنائے۔ تو جب اس نے کھودا اپنے بعض حاجات کے لیے کھودا تو نیچے قبر ملی، اور قبر جب کھولی گئی تو اس میں اسی کی لاش تھی، عبداللہ ابن تامر کی، جو اللہ کی توحید کے مسئلے پہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس نے دیکھا کہ وہ اس کو جب دفن کیا گیا تھا، چونکہ نصارہ کا ابتدا میں بھی شاید یہی قاعدہ تھا، اور آج کل بھی ان کا قاعدہ تقریباً یہی ہے کہ یہ جب اپنے مردے دفن کرتے ہیں تو ان کو لٹاتے نہیں بلکہ کھڑا کھڑا دفن کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے دفن تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ اسی زخم والی جگہ پر تھا جہاں وہ تیر لگا تھا جب اس کو بادشاہ نے مارا تھا۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی کوئی لاش بھی نہیں بگڑی، کوئی شکل بھی نہیں بگڑی، کوئی حیت بھی نہیں بگڑی، بلکہ انہوں نے اس کے ہاتھ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو جب ہاتھ کو کھینچتے تو خون جاری ہو جاتا۔ مقصد ہے کہ ابھی تک وہ خون بھی موجود تھا، اور پھر اگر ہاتھ کو چھوڑتے تو ہاتھ اسی جگہ چلا جاتا۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ اب اس کے بارے میں ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے لکھا پھر سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، ایک آدمی نے کھدائی کی اور کھدائی میں ایک قبر ملی ہے، اور اس کے اندر وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن تامر کی لاش ہے، اور ایسا واقعہ ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ ابھی اس کو زیادہ ایسا نہ کرو، جہاں وہ قبر ہے اس کو اسی طرح رہنے دو، اور جیسے وہ دفن ہے اس کو اسی طرح دفن کر دو، اور اس کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی، ایسا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر اس کو اسی مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق دفن کر دی۔ ایسے بھی یہ قاعدہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ عالم برزخ جو ہے، یعنی موت کے بعد جب ہم نے جانا ہے وہ برزخ ہے، یہ عالم برزخ جو ہے یہ بھی مغیبات میں سے ہے، یعنی غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ثقلین سے، انس اور جن سے غیب کر دیا، یعنی کوئی انسان اور کوئی جن جو ہے اس کی کیفیات کو نہیں دیکھ سکتا، قبر والوں کے حال کو نہیں جان سکتا، نہ ان کے عذاب کو سن سکتا ہے، نہ ان کی نعیم اور راحت کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور اگر ہاں ایک ہوتا ہے استثنائیات، کیا مانا کہ اللہ چاہے تو جیسے اللہ پاک نے اپنے پاک نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا، آپ دو قبروں سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب کے درخت سے کوئی ٹہنی جو ہے لے آؤ، تو صحابہ جو رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ تھے
تو مدینہ منورہ میں اس وقت اور تو کوئی درخت نہیں تھا ماں سوائے کھجور کے، تو کھجور کی وہ ایک شاخ لے آئے تو حضور پاک نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور دونوں کی قبر پہ لگا دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے اور اس چیز کے ذکر کرنے سے شاید ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دیں۔ تو اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دکھلا دیا گیا۔ اسی طرح اللہ چاہے تو کبھی اپنے اولیاء پر، کبھی اپنے صالحین پر بھی کھول دے، وہ دیکھ لیں، لیکن عام طور پہ اللہ نے اس کو غیب رکھا ہے کہ ہر انسان دیکھ سکے نہیں دیکھ سکتا، ہر انسان سن سکے نہیں سن سکتا، ہر انسان کو ان کے عذاب کی کیفیات کا پتہ چلے نہیں چل سکتا، چونکہ غیب ہے۔ تو جیسے بعض غیب کے واقعات اللہ انبیاء پہ کھول دیتے ہیں، بعض غیب کے واقعات اللہ اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے ہیں کشف اور الہام کے ذریعے سے، تو اسی طرح اگر اس غیب کو بھی کھول دیں تو وہ قادر ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی قاعدہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اللہ کے اولیاء دفن کیے گئے لیکن ان کی ہڈیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بعض اوقات یہ واقعہ ہوتا ہے کہ پوری زندہ کی زندہ لاش صحیح سلامت مل جاتی ہے۔ ایسے واقعات بھی ہزاروں ہو چکے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں اور صحابہ کے بعد کے زمانوں میں بھی ہوئے ہیں، تابعین اور تبع تابعین، اور ہمارے اس دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض قبریں کھلی تو لاش پوری کی پوری موجود تھی، صرف کفن وہ سیدھا ہو چکا تھا، اس کے علاوہ میت کی پوری شکل جو ہے وہ محفوظ تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتی ہے، کبھی چاہتے ہیں تو ایسا واقعہ دکھلا دیتے ہیں تاکہ ضعیف لوگوں کا ایمان جو ہے اور یقین اور عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو زندہ کو 309 سال سلا دیں غار میں اور ٹھیک ٹھاک اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور انہیں کوئی پتہ نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے کے زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو پرندوں کو حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے موت دے کے زندہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردوں کو قبر سے زندہ کھڑا کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرتیں ہیں۔ اللہ اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی چیزیں جو ہیں کبھی کبھی واضح فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، فرمایا کہ ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یتعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں امت کو کہ تم امت تاکہ امت جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، عذاب قبر کا تعلق عالم غیب سے ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ اللہ کے فرمان پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی سے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے علاقوں میں یا ملکوں میں یا ہمارے آج کل کے مسلمانوں میں ایک اور بھی بڑی بات پھیل نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد وہاں پھول لگاتے ہیں یا بوٹیاں لگاتے ہیں یا کوئی درخت لگاتے ہیں، کوئی یہ جسے آپ ببری کہتے ہیں، ریحان عربی میں کہتے ہیں، اس کا درخت لگا دیتے ہیں، کوئی کدو کی بیل ڈال دیتے ہیں یا مختلف چیزیں کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور سمجھیں۔ اسی طرح مردے کے مر جانے کے بعد سالانہ آ کے اس پہ پھولوں کی چادریں ڈالنا یا اس پر آ کر گلدستے چڑھانا یا ان کی قبروں پہ جا کے پھول نچھاور کرنا، یہ تمام بدعات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بعض اللہ پاک رحمت فرمائے، بعض ہمارے مولوی حضرات جو ہیں خدا جانے یا تو ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا آمدن اللہ بہتر جانتا ہے، اب نیتوں کا علم تو اللہ کے پاس ہے، باطن تو کوئی کسی کا نہیں جانتا، یا یہ ہے کہ آمدن وہ اپنے اس بات کو جاری رکھنے کے لیے پھر دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور پاک نے آپ نے کھجور کی ایک چھڑی منگوائی، شاخ منگوائی اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے قبر پہ فغرسہما گاڑ دیا۔ تو جب ایک شاخ کا گاڑنا
ایک درخت کا لگانا جو ہے حضور سے ثابت ہے، تو ہم اگر لگاتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ تو وہ بیچارے اس حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن پوری حدیث نہیں پڑھتے۔ حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضور گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ان کو ایسے گناہ میں ہو رہا ہے جس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ بات بڑی معمولی تھی، لیکن اسی بات میں اللہ نے ان کو پکڑ دیا۔ اور حضور نے فرمایا ایک جو ہے وہ تو غیبت کرتا تھا، اللہ نے اس کو غیبت کے گناہ میں پکڑا ہے، اور دوسرے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا یستتر عن البول، وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی احتیاط نہیں کرتا تھا کہ پیشاب کا کوئی قطرہ بدن پہ پڑ گیا، کپڑے پہ پڑ گیا، اٹھا استنجا کیا چلا گیا، تو اس وجہ سے آج اللہ نے عذاب قبر میں اس کو پکڑ لیا۔ تو اب بات کو سمجھیں، حضور کو عذاب ہوتا ہوا دکھلایا گیا، تب حضور نے وہ چھڑیاں لگائیں، تو ہم جن پر لگاتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، عقل کی بات بھی تو ہو نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فہم بھی عطا فرمائے، بھئی ہم جن کے قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں یا پھول لگاتے ہیں یا چیزیں لگاتے ہیں کس نیت سے، وہ تو اللہ نے کھول دیا اپنے پاک پیغمبر پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے میرے آقا کے ہاتھ میں برکتیں عطا فرمائی تھیں، کیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہو سکتی ہیں؟ ساری کائنات کے مخلوق کے ہاتھ کو اگر مقابلہ کیا جائے تو محمد پاک کے ہاتھ تو بڑی چیز ہے کہ ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحیح حدیث دیکھیں، حضور پاک اپنی زندگی مبارک میں روزانہ رات کو آخری صورت مبارک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم فرما کے تو سارے بدن مبارک پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، یعنی حضور تلاوت فرماتے، پڑھتے اور دم کر دیتے، دم کرنے کے بعد اپنے بدن پر پھیر دیتے۔ جب حضور کی بیماری آئی، مرض الوفات، مرض الموت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری ہو گئی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اب میں یہ کرتی کہ حضور شاید نہ پڑھ سکیں تو میں وہ سورتیں پڑھ کے تلاوت کرتی اور حضور کے ہاتھ میں پھونک مارتی اور حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر بدن پہ پھیر دیتی، حالانکہ بیوی تھی اپنا ہاتھ بھی تو پھیر سکتی تھی۔ تو اس لیے محدثین نے وہاں لکھا کہ بی بی عائشہ چونکہ بڑی عالمہ اور ذکیہ تھی، وہ سمجھ جاتی تھی کہ قرآن تو خیر میں بھی پڑھ لوں گی لیکن حضور والا ہاتھ تو میرا ہاتھ نہیں بن سکتا نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ مبارک ہے، جو اللہ نے اس کو عزت اور شرف اور عظمت بخشی ہے، وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں آ سکتی۔ چلو قرآن تو میں پڑھ لوں لیکن ہاتھ حضور کا پھرنا چاہیے، اس لیے جہاں اگر وہاں حضور پاک نے ایسا لگا لیا تو وہ تو اللہ کے پیغمبر کی ایک بات تھی، اور اس کے بعد بھی حضور نے یہ فرمایا لعلہ، حضور نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ شاید ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، یعنی حضور بھی یقین نہیں فرما رہے، امید کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ فیصلہ نہیں فرما دیا کہ ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات، تیسری بات یہ سمجھیں کہ ہم نے تو 1400 سال کے بعد یہ چھڑی مبارک والی حدیث پڑھی ہے، لیکن صحابہ نے تو یہ سارا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، تو اگر اس واقعے سے قبر والوں کو کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ چھوڑتے، قبروں پر درخت نہ لگا دیتے، کھجور لگا دیتے، پتے ڈال دیتے، کوئی پودا لگا لیتے، کوئی پھول کا ڈھونڈنا جو ہے وہ تو کوئی مشکل بات نہیں تھی، کوئی چھوٹا موٹا پودا ڈھونڈ کے لگا دیا جائے، چھوٹے موٹے پتے لگا دیے جائے۔ تو اگر 1,24,000 صحابی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں گئی اور سینکڑوں سالوں کے بعد ہم نے ایک بات نکالی، تو واضح بات ہے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن و سنت سے تعلق ہے، یہ دراصل غیر اسلامی رواج ہیں جن سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی اپنی قبروں کے ایسے کرتے ہیں، یہودیوں کے قبرستان ایسے ہیں، نصارہ کے قبرستان ایسے ہیں، ہندو دیکھو جی جھوٹے بتوں پر پھول چڑھا رہے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ نہ چڑھائیں۔ تو اس سے ایک رواج بنتا چلا گیا، ورنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ہم چاہے پھول چڑھائیں یا نہ چڑھائیں، ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں،
اور جو فاسق اور فاجر اور کفر اور شرک پہ مرے ہیں، ہم چاہے جو مرضی آئے کریں، ان کی قبریں جو ہیں وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ قبر جو ہے وہ دو قسم ہوتے ہیں، اما روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور فرمایا حفرۃ من حفر النیران، یا اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے، فرمایا یا فاطمہ تھا، یعنی فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالی، فرمایا سلینی من مالی ما شئت، آج میری زندگی میں تمہیں مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف ہے، جو چاہو مانگ لو، لیکن قبر کا معاملہ اللہ کے سپرد، اس کے لیے تم اپنے اعمال کی تیاری کرو، اپنے لیے اعمال صالحہ تلاش کرو۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر درخواست پیش کی کہ حضور مجھے پانی بھی بھرنا پڑتا ہے، آٹا بھی گوندنا پڑتا ہے، اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی دینا پڑتا ہے، پھر آٹا پیسنا بھی پڑتا ہے، میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں، مہربانی کریں مجھے کوئی ایک باندی دے دیں تاکہ میری مدد کرے۔ حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار پڑھا کرو، الحمدللہ 33 بار پڑھا کرو، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ یعنی بی بی مانگنے گئی، خادم حضور نے ایک اور وظیفہ بتلا دیا کہ بھی تم ان دنیا کی تکلیفوں پہ نظر نہ ڈالو، تم اپنے روحانی ذکر اللہ کے ساتھ تقویت پکڑو۔ یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہوتی رہیں گی، اصل باغ تو آگے جو ملیں گے نعمتیں ان کا فکر کرو، دنیا کی تکلیفوں کا فکر نہ کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آج کل مشکلات میں ایسے بندہ پھنس جاتا ہے کہ کسی کو جب یہ مسئلہ سمجھائے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے اولیاء کا منکر ہے، یہ اللہ کے اولیاء کی قبروں کی توہین کرتا ہے، ہم جا کے تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم کا مخالف ہے، ہم ان کی عزت و عظمت کے لیے جناب چادریں ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ان کے روزے بناتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ مخالف ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی اللہ کے بندے، کوئی ذاتی کسی کا جھگڑا ہے کسی ولی سے، کوئی ولی سے جھگڑا کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں احکام کیا ملتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ بھئی ہم اگر قبر بنائیں تو کیسے بنائیں، شک کس کو کہتے ہیں، لحد کس کو کہتے ہیں، اور فرمایا اوپر معمولی سی علامت رکھ دیں، جیسے کہ حضرت نے عثمان ابن مظعون کی قبر پہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ تو جب سارا کام ہمیں حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے کر کے دکھا کے نمونہ بنا دیا، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بھی کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے میرے محمد مدنی کا نمونہ کافی، جو میرے مدنی نے کیا ہے اسی میں جنت ملے گی۔ اپنے عقل سے چاہے کچھ سوچتے رہو کبھی جنت نہیں ملے گی۔ اب کوئی ایک آدمی پھولوں کی چادر کعبے پہ چڑھا دے اور نماز نہ پڑھے، ثواب ہوگا؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اگر یہ تو اللہ کا گھر ہے نا، ایک آدمی جائے جناب پھولوں کی چادر لے آئے ماشاءاللہ اور سارے کعبۃ اللہ پہ پھول لگا دے، اور جب نماز کا وقت ہے کہ جی حضرت وضو نہیں ہے، کپڑے تھوڑے سے خراب ہیں، میں ذرا جاتا ہوں ابھی کپڑے ٹھیک کر لوں۔ اکثر آج کل مردوں کے بھی کپڑے خراب رہتے ہیں، خدا جانے ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا بھی ایام عورت کو آتے ہیں اس کے کپڑے خراب ہیں، یہ محاورہ تھا، لیکن آج کل تو اکثر نوجوانوں سے بھی کہو نماز پڑھو کہتے جی کپڑے ذرا خراب ہیں۔ پتہ نہیں خدا بہتر جانے یہ کیوں پلید رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پلیدیوں سے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پاکی کی طرف لے آئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کا معنی کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو آؤ آباد کرو، کعبہ کا طواف کرو، کعبے میں نمازیں پڑھو، کعبے میں اللہ سے دعائیں مانگے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی داخل ہو گیا اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے امن دیں گے اگر وہ اللہ پر ایمان اور حضور کی غلامی کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جب کعبے میں حج پڑھنے کے لیے آؤ تو ہر آدمی پھولوں کی چادر لے کے آئے، کبھی حکم نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں جبل رحمت کے قریب کھڑا ہوا عرفات میں، تم جب حج پہ آؤ تو وہاں پھول ضرور چڑھانا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ کبھی حضور پاک نے صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ میرے بعد میرے روزے مبارک پہ روزانہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں،
اس لیے کہ کچھ مسئلے کو سمجھنا ایک تو ہے نا، بس فوری طور پہ آدمی گرم ہو گیا، وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی، منکر ہیں منکر ہیں منکر، ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہے کہ بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھو، اللہ کے قرآن پہ غور کرو، اللہ کے دین پہ غور کرو۔ اس لیے علماء کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں نصیحت کسی دیوار پر بھی لکھی ہوئی مل جائے لے لو، قبول کرو۔ اگر تمہیں کوئی نصیحت کسی آدمی سے ملے تو سنو اور غور کرو، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، اصل بات سنو کہ اس نے بات کیا کی ہے۔ ایک آدمی کا عمل اگر حضور کے مطابق ہے، یاد رکھو ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ کے کعبے کے سامنے اللہ کے قرآن کے کھلے ہونے پر دیانتداری سے، کہ اگر جنت ملنی ہے تو حضور کی اتباع میں ملنی، اگر جنت ملنی ہے تو حضور کی غلامی اور اللہ کی رحمت میں ملنی ہے۔ جو کام حضور کے حکم سے ہٹ کے کرو گے ہلاکت ہی بربادی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضور نے فرمایا جس کا حکم قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اجماع میں نہ ملے، میرے طریقے میں نہ ملے، فرمایا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، آپ نے فرمایا خبردار میری امت بچ کے رہنا، نئے نئے لوگ دین میں طریقے نکالیں گے، ان سے بچ کے چلنا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو ڈراتے رہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ کل ایک بھائی نے چٹ لکھا تھا کہ جی اس راہب نے بچے کو کہا تھا کہ تم میرا راز نہ کھول دینا، تو بچے نے کیوں راز کھول دیا؟ تو ایک تو اگر آپ نے اچھی طرح تفسیر پڑھی ہوتی تو اس بچے نے راز نہیں کھولا، بادشاہ کو بات پہنچ گئی کہ اس نے فلاں راہب سے سیکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے نے علاج کرنا شروع کیا اور دعائیں مانگنی شروع کی تو بات پھیلتی 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 آسمانوں تک چلی گئی، اور وہ بات بادشاہ تک بھی پہنچی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بفرض محال اگر بچے نے بھی کھولا ہو تو حالت اضطرار ہوگی، یعنی اس پہ اتنا ظلم و تشدد کیا ہو گیا ہوگا کہ وہ معذور ہو گیا ہوگا۔ جب آدمی معذور ہو جائے تو اس کا پھر کوئی ذنب نہیں ہوتا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ویسے بہرحال اس قسم کے سوال کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے نہ کوئی کتاب سے تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ روایات تاریخیہ یا روایات اسرائیلیہ ان کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا، ان کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا، بعض روایات ہیں۔ ہاں، جتنی ٹکڑا ہمیں حدیث مبارک میں ملے گا وہ ہمارا ایمان ہے کہ اتنا ٹکڑا تو تصدیق ہو گئی نا بزبان محمد مصطفیٰ، اور جس کی تصدیق فرما دیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی آدمی سوچتا ہے کہ جی پھر علماء نے یہ باتیں لکھی کیوں ہیں؟ تو ایک واقعے کے بارے میں جتنی ان کو معلومات اور ذخیرہ مل سکتا تھا انہوں نے جمع کر دیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پڑھنے والے ہمارے حضرات ہوں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ علم والے جب پڑھیں گے تو وہ حق کو قبول کر لیں گے اور باطل کو جھٹک دیں گے۔ خذ ما صفا ودا ما قدر، حکم ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ملے اس کو لے لو اور جو غلط بات ملے اس کو چھوڑ دو۔ تو ان کا توقع یہ تھی کہ آگے جب کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کو اتنی شناخت تو ہو جائے گی کتاب پڑھتے پڑھتے۔ تو بہرحال اس قسم کی باتیں جو ہے، سوال کا معنی یہ ہوتا ہے اس سوال جس کا آدمی کو فائدہ پہنچے۔ اب دیکھیں نا، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن سارے قرآن پاک کو آپ ڈھونڈ لیں، الف سے لے کر یہ تک 6 یا 8 سے زیادہ سوال نہیں ملتے۔ یعنی سارا قرآن آپ پڑھ لیں تو کتنے سوالات آپ کو ملیں گے۔ صحابہ نے جو پوچھے، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ حضور یہ چاند کا کیا حکم ہے؟ تو اب ساری دنیا کا دار و مدار چاند پہ تھا، نماز، روزہ، حج، عدت، وعدہ، معاہدہ، میثاق، تمام معاملات چاند کی دارویوں سے۔ اور دوسرا مسئلہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ اللہ کے راستے میں ہمیں کتنے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا سوال یسألونک عن المحیض، یا رسول اللہ حیض کی حالت میں عورت کے قریب آدمی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اسی طریقے سے آپ سارے قرآن میں نظر ڈالیں تو صحابہ نے صرف وہ بات پوچھی ہے جس کا فائدہ امت کو قیامت تک پہنچا ہے، ورنہ انہوں نے ایک اصول بنا لیا تھا کہ جو حضور عمل کر کے دکھائیں گے ہم اسی کے نقش قدم پہ چلیں، اسی کے نقش قدم پہ چلیں۔ اب دیکھیں اتنا بڑا واقعہ اگر آپ کے ملک میں پیش آ جائے کہ آدمی کی لاش ملے، ہاتھ اس کا زخم پہ رکھا ہو
ہاتھ کو ہٹاؤ اور خون جاری ہو جائے، آپ تو کل سجدے شروع کر دیں، آپ تو جناب اس کو قبرگاہ کو اللہ رحمت فرمائے عبادت گاہ بنا دیں، لوگ کعبہ بھول جائیں۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا بس اللہ کا معاملہ جو ہے دفن کر دو، ختم۔ یہ نہیں حکم دیا کہ وہاں روضہ بنا دو، یہ نہیں حکم دیا آپ نے کہ وہاں جا کر تم اس پہ مسجد عبادت بنا دو، یہ حکم نہیں دیا کہ روزانہ وہاں پھولوں کی چادریں چڑھایا کرو اور غلاف چڑھایا کرو، نہیں، بس جو دفن تھا یہ راز ہے، اللہ نے کھولا تھا، پھر اس کو بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ بغض اور عناد سے نکالے اور حق بات سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ ایمان سے کہیں اللہ کے اولیاء برحق ہیں، لیکن تمام دنیا کے اولیاء صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام صحابہ برحق ہیں لیکن نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام انبیاء برحق ہیں، میرے مدنی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے حضور کو شان مبارک بخشا ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں بخشا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ باتیں دین میں شامل ہوتی، ایمانداری کی بات ہے سب سے پہلے سیدنا ابی بکر صدیق عمل کرتا، عمر فاروق عمل کرتے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے، آل بیت رسول پاک عمل کرتے، آپ کی ازواج مطہرات عمل کرتی، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے۔ اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ دین نہیں ہے، یہ محض رواج ہے، اور بعد رواج اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ، جن کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اب بڑے سے بڑا آدمی موحد بھی کیوں نہ ہو نا جی، یعنی پکے عقیدے والا بھی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی باپ دادا مر جائے تیسرے دن کل ضرور کرے گا۔ آپ دیکھیں تجربہ کر، اتنا بڑا رواج بن چکا ہے کہ اگر نہ کرے اس کو محلے والے جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں بڑا بدبخت ہے، باپ کے کل بھی نہیں کی، اتنا نالائق بیٹا، ایسا بے حیا بیٹا کہ باپ مر گیا بدبخت نے کل خانی نہیں کی۔ یعنی ایک ایسا رواج بن گیا، وہ بیچارہ دل میں سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے، ثواب کوئی نہیں، فائدہ کوئی، لیکن کرتا ہے، کرے بھی معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا۔ یہ ایسے رواج بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ اصول یاد رکھو، خیرات منع نہیں، ایک مسئلہ یاد رکھو، کوئی آدمی مر گیا آپ خیرات کرتے ہیں، کوئی منع نہیں، سارا سال خیرات کرو۔ یہاں ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ کچھ عرب لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، تو وہ جناب وفات ہو گئی ان کی، تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد، اپنی زندگی میں وصیت کر گئے کہ روزانہ 100 اونٹ جو ہے ذبح کر کے خیرات کیا جاتا رہے جب تک میری جائیداد رہے، اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ جن کے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے روزانہ روٹی چلتی، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جناب، جن کے روزانہ کوئی دہی چلا رہا ہے، کوئی لسی چلا رہا ہے، کوئی کھجور تقسیم کر رہا ہے، کوئی چاول پکا کے تقسیم کر رہا ہے، کوئی روٹی تقسیم کر رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے محلوں میں باقاعدہ نام لے کے فرشتے لے لی ہیں کہ بھئی آپ کے گھر کے کتنے آدمی ہیں جی، 10 ہیں، 9 ہیں، 8 ہیں، 20 ہیں، اور اس علاقے میں جو ساتھ روٹی پکانے کا مرکز ہے اس کو وہ کاغذ دستخط کر کے ان تاجروں نے بھیج دیا ہے کہ ان محلے والوں کو روزانہ صبح شام روٹی دیا کر اور مہینے کا بل ہمیں بھیج دیا۔ تو اگر خیرات منع ہو تو یہ خیرات کو بند کر دیں، خیرات منع نہیں ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا منع نہیں ہے۔ اللہ تمہیں توفیق دے، تمہارے والدین فوت ہو گئے، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی ہسپتال بنا دو، کسی علاقے میں پانی نہیں ہے کنواں لگوا دو، کوئی نلکا لگوا دو، کسی مسجد میں ٹینکی نہیں پانی کی ٹینکی بنوا دو، کوئی موٹر لگوا دو، وضو کی جگہ بنوا دو، تاکہ جب تک لوگ وضو کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ خیرات منع نہیں، ایک بات کو سمجھو، لوگ پھر بلا وجہ فساد بنا، دیکھو جی یہ خیرات کے منکر، ایک جو رسم بن جائے کہ ہر مرنے والے کا تیسرے دن کل کرنا ہے، یہ پتہ نہیں کل کیا ہے، اور یہ لفظ ان کو نکلا پتہ نہیں کہاں سے ہے، کل خانی، یعنی اس دن بیٹھ کے کل پڑھتے ہیں،
کل پڑھتے ہیں تو یہ کل خانی ہو گئی، کوئی مجلس خانی ہو گئی، کوئی کل خانی ہو گئی، کل زبانی ہو گئی، کوئی کل مکانی ہو گئی، پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے نکالتے ہیں۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ بھئی یہ تیسرے دن کی تعیین کرنا یہ بدعت ہے۔ خیرات کرنی ہے، چوتھے دن بھی کر دو، پہلے دن بھی کر دو، 20ویں دن بھی کر دو، اب فوت ہوا ہے روز کرتے رہو۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ خیرات یا تو مرنے والا اپنے زندگی میں وصیت کر جائے اپنے مال کے تیسرے حصے میں، اس سے زیادہ وصیت کرنا بھی شریعت میں بہتر نہیں، کیونکہ اس کے ورثاء کا حق ہے۔ اگر وہ وصیت نہیں کر گیا، اب مر گیا، مال وارثوں کا ہو گیا، اب جب تک شرعی طور پر مال تقسیم نہ ہو جائے، ہر کسی کو حصہ اس کا مل نہ جائے اور سارے ورثاء راضی ہو کر پیسہ نہ لگائیں، وہ تو کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو ملک ہی نہیں ہے۔ اگر 4 بھائی ہیں، جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تو 4 بھائیوں کا حصہ ہے۔ اب خیرات کر رہا ہے بڑا بھائی، وہ زبردستی باقی بھائیوں کو کہتا ہے بھی میں نے باپ کی خیرات پہ 1 لاکھ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ بھائی تم کہو نہ کہو پر دنیا کیا کہتی، میں نے تو لگایا ہے۔ یہ حرام ہے کہ جب وہ راضی نہیں تھے تم نے کیسے لگا لیا۔ یا کوئی بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو بالغ ہی نہیں ہوا، وہ رضامندی کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، اس کی جائیداد کا حصہ تم نے کیسے خرچ کر لیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یا اس کی وصیت کا مال ہو خیرات کرو، یا جو بڑا بیٹا ہے جائیداد تقسیم ہو جائے اپنے پیسے سے خیرات کرے، اور وہ خیرات بھی بغیر کسی تعین کے، 4واں دن ہے، 5واں ہے، 20واں ہے، مہینہ ہے، سال ہے، 2 سال ہے، جب بھی اللہ توفیق اس کو دے وہ خیرات کرے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ خیرات کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے ضائع کر دینے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے کوئی ٹھوس کام کرو۔ آپ نے مثلاً 1 لاکھ روپیہ لگایا، چاول پکائے، لوگ آئے کھا کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ ایک وقت کا زیادہ سے زیادہ آپ نے کھانا کھلا دیا، اور اس کھانے میں بھی انشاءاللہ 90% تو ہوں گے امیر آدمی اور 10% ہوں گے غریب، اور 90% جو امیر ہوں گے ان کو ٹیبل پہ کھانا ملے گا، جو اصل مستحق ہوں گے وہ گلی میں کھڑے ہوں گے دور، یعنی جن کو خیرات کھلانے سے ثواب ملنا ہے وہ تو کھڑے ہیں دور دھتکارے ہوئے بیچارے، جیسے دور جانور کھڑا ہوتا، اور جن کے کھانے سے عذاب ہونا ہے وہ آگے آگے بیٹھے ہوئے۔ وہ جب پہلے سرمایہ دار ہے وہ صدقہ کیوں کھا رہا ہے؟ جب پہلے دولت مند آدمی ہے وہ صدقات کا مال کیسے کھا رہا ہے؟ اس لیے ہمیشہ آپ بچے کا عقیقہ کرنا، دوستوں کو بلایا روٹی کھلا دی، یہ عجیب عقیقہ ہے۔ خدا کے بندے، مقصد تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہو، 2 بکرے لے کے ذبح کرو، غریبوں کو دو، تاکہ ان غریبوں کا دل سے تیرے بچے کے لیے دعا نکلے کہ بھئی آج اللہ نے اس کے گھر میں خوشی دی ہے تو ہمیں بھی خوش کیا ہے کہ آج ہم نے بھی اچھی روٹی کھا لی، ہمارے گھر میں بھی گوشت پک گیا، ان کے دل سے دعا نکلے اور تیرے بچے کے لیے وہ دعا کرے۔ یہ مقصد تھوڑا ہے کہ 2 دمبے ذبح کرو اور جو علاقے کے بڑے آدمی ہوں ان کو ریاض جی میرے بچے کا عقیقہ ہے۔ وہ تو صدقے کا مال ہے، ان کو تو کھانا حرام ہے صدقہ، ان کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ کسی امیر آدمی کو تم صدقات کھلاتے رہو۔ صدقہ تو محل ہوتی ہے، صدقہ جو اسی لیے تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اور حضور کی اولاد کو جو سید ہیں صدقہ ان پہ حرام ہے، حضور نے زکوٰۃ حرام کر فرمایا کہ یہ تو محل ہے، تمہارے قابل ہی نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ۔ اس لیے ایک دفعہ صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پڑی تھی صدقے کی، چھوٹے بچے تھے تو دوڑتے ہوئے آئے تھے، کھجور لے کے جلدی سے منہ میں ڈال، تو حضور نے فوراً یہیں پکڑ لیا اور اپنی انگلی اندر داخل فرمایا کخن باہر نکالو باہر نکالو، زبردستی انگلی سے حضور نے نکال دیا۔ فرمایا اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگوں کی میل کھائیں۔ آج کل بدقسمتی سے یہ میل آئی ہم مولویوں کے مقدر میں، یا پیروں کے نصیب میں ہے یا مولویوں کے نصیب میں۔ خدا کی قدرت، دعا کرو اللہ ہمیں تو بچائے، کم از کم اتنی دل سے دعا کر لو۔ سب کا ٹھیکہ تو میں نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دعا کر لو کہ اللہ پاک ہمیں ایسی میل سے بچائے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزائن السماوات والارض میں کوئی کمی؟ آج اسی پہ گزارا ہے۔ وہ مثلا مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کے
مدرسے میں کوئی اتنا بڑا ماشاءاللہ اپنا مکھن کا پیڑا لے کے ایک بچہ آیا اور استاد کو دیا کہ جی میری والدہ نے بھیجا ہے بچوں کے لیے. استاد بڑا خوش ہو گیا, مکھن وکھن لے کے کھا گیا. بعد میں اسے فکر ہوا کہ اس گھر سے تو کبھی ہمیں لسی کا گلاس بھی نہیں آیا, آج اتنا بڑا مکھن کیسے آ گیا. اس کو شکو جی خیال پڑا مولوی کو کہ بھئی اس گھر سے تو کبھی لسی کا گلاس بھی خیرات نہیں ملا. تو اس نے لڑکے کو بلایا, اس نے کہا بھی آج تمہارے گھر میں کیسے سخاوت کا دریا چل گیا. اس نے کہا کتا منہ مار گیا تھا. انہوں نے کہا مولوی کو دے آؤ. یہ ملتا ہے, یاد رکھو. اور اسی لیے مولوی توحید کے بجائے تمہیں شرک سکھاتا ہے, سنت کے بجائے تمہیں بدعت پڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے ان کی بھی تو قبر جہنم بنے نا, جیسے مجھے کھلا رہے ہیں یہ بھی نجات نہ پائے. اگر مولوی حلال کھاتا تمہیں مسئلہ حق کا بتلاتا. تم اپنے علاقے کے عالم کو مستغنی کر دیتے کہ وہ صدقہ نہ لیتا, بھیک نہ مانگتا. محلے کے چند آدمی کو حضرت آپ کا جو مہینے کا خرچ ہے ہم دروازے پہ خود پہنچائیں. خبردار آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ ہمارے امام ہیں, آپ ہمارے عالم ہیں, آپ ہمارے مقتدا ہیں, آپ سارے علاقے میں ہم سے زیادہ عزت والے ہیں کہ اللہ نے قرآن آپ کے سینے میں رکھا ہے. آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ہاتھ باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ صدقے لیں, خیرات لیں, زکات لیں. آپ گھر بیٹھے رہیں, آپ کی ہر چیز ہم پوری کریں. اب دیکھو یہاں جو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس حکومت کو, یہاں کے علماء کی جو ہر چیز ضرورت پوری کرتے ہیں. کبھی آئے ہیں تم سے مانگنے کے لیے کلخانی؟ کبھی تمہارے پاس آئے ہیں کہ بھئی کوئی 7 جمعراتیں بھی ہمیں کھلا دو؟ کبھی تمہارے پاس یہ آئے ہیں کہ بھی ہمیں بچے کا عقیقہ کیا ہو تو گوشت بھجوا دینا شام کو؟ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے, اور اتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعزاز دیا ہے کہ میرے خیال میں ہمارے ملک کا بڑے سے بڑا آدمی جو کار رکھے نا وہ سوچی نہیں ہوگی جو جس پہ وہ چڑھتے ہیں. اتنا اللہ نے کیوں؟ علماء کی شان ہے. اللہ پاک جتنی عظمت دیں گے وہ ڈنکے کی چوٹ حق بیان کریں گے, ان کو پرواہ, سیدھی بات کریں گے, حق کا مسئلہ بتائیں گے. اس لیے یہاں دیکھ لو ہر بچے کا عقیدہ صحیح ہے, کیونکہ پہلی جماعت سے اس کو عقیدہ پڑھایا جو صحیح گیا ہے وہ 5ویں جماعت تک پہنچتا ہے. ماشاءاللہ دین کا حافظ ہے. اس کو طہارت کا بھی پتا ہے, صلاۃ کا بھی پتا ہے, نماز کا بھی پتا ہے, حدیث کا بھی پتا ہے. 5ویں جماعت کے بچے کو جو پرائمری پاس کر کے نکلتا ہے ماشاءاللہ اس کو فقہ کی کتاب کی چھوٹی سی یاد ہوتی ہے, اس کو جناب حدیث مبارک بھی 10 حدیثیں یاد ہوتی ہیں, اور تقریباً 1 پارہ قرآن کا بما ترجمہ یاد ہوتا ہے. جب وہ 10ویں تک پہنچتا ہے قرآن کا بھی حافظ ہوتا ہے, شریعت اسلام کا بھی حافظ ہوتا ہے, دنیاوی معاملات, ریاضیات, حساب, انگریزی وہ بھی ماشاءاللہ جان لیتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں دین پہ چلائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے, اللہ ہمیں اتباع نصیب فرمائے. تو اس لیے فرماتی ہیں جناب کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے حکم دیا کہ ان کو رہنے دو. وقت قال ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی الدنیا رحمہ اللہ حدثنا ابو بلال الاشعری قال حدثنا ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب حدثني بعض اهل العلم ان ابا موسى رضی اللہ تعالی لما افتتح اصبحان وجد حائطا من حيطان المدینہ قد سقط فبنى وسقط وكيل النتات رجل صالحا فحفر الاساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب ان الحارث بن مضاد رحمه الله تعالى اصحاب الاخدود فاستخرجه ابو موسى بن الحائط فثبت. اب جناب اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا کہ اس بچے کو جب کھولا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی, اور اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا ربی اللہ, میرا رب جو ہے میرا اللہ ہے. یاد رکھو انگوٹھی پہننا جو ہے وہ سنت ہے. انگوٹھی پہننا جو ہے چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو, سونے کی پہننا حرام ہے. چاندی کی انگوٹھی ہاتھ پہ رکھنا جو ہے حضور پاک نے رکھی ہے, انبیاء علیہم السلام نے رکھی ہے, اور اس پر اگر نام لکھا ہو مہر کا کام بھی دے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حضور پاک کی انگوٹھی مبارک جو تھی اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ, تو آپ اسی کے ساتھ مہر کا کام بھی لیتے تھے. اس کے علاوہ بھی انگوٹھی پہننا جو ہے بہرحال چاندی کی ہو تو جائز ہے. اسی لیے یہاں بھی آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی ایک انگوٹھی تھی اور اس پہ لکھا تھا ربی اللہ. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی انگوٹھی پہنے تو اس انگلی کے ساتھ والی انگلی میں پہنے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے اور بائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے.
یعنی دونوں ہاتھوں میں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دائنے میں دونوں ہاتھوں کا معنی یہ نہیں کہ دو دو ہوں، ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، وہ تو پھر زینت بن گئی نا، وہ تو پھر سنت کا خیال تو نہ رہا۔ سنت تو تب ہوگی جب ایک ہوگی۔ اگر ہم نے دو دو تین تین چار چار ڈالنی شروع کر دی، یا جیسے بعض آدمی پورے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بعض آدمی ہمارے جو ملنگ ہیں یہ گلے میں منڈکے اور لوہے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا، لغلال فی اعناقہم، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت میں لوہے ڈالے جائیں گے گلوں میں، تو ان نے زندگی میں ڈال لیے ہیں کہ اس وقت فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، ہم پہلے پہنے ہوئے موجود کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان سے کوئی ہمارا بغض یا جھگڑا تو نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے، اللہ ان کو بھی مسلک حق نصیب کرے، اور وہ کافرانہ اور مشرکانہ عقیدوں سے نکل آئیں۔ وہ بھی جانے پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں بہرحال۔ تو اب یہ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بلال الاشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصبہان کے علاقہ فتح کیا تو وہاں ایک دیوار تھی، گر گئی، اس کو بنایا، وہ پھر گر گئی، پھر بنایا تو پھر بھی چند دنوں کے بعد وہ گر گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ پتہ نہیں بھی یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا جی نیچے ایک قبر ہے، اس لیے دیوار جو ہے وہ جگہ جو نیچے کچی ہوگی تو گر ہی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر کھولا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ قبر میں کھڑا ہوا دفن ہے، اور ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کی طرح کھڑا ہے، اور اس کی تلوار پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں ہوں، اور جس کو اللہ کے راستے میں اس خندقوں میں ڈالا گیا تھا تو میں وہ آدمی ہوں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فاستخرجوا موسیٰ پر دیوار بنا دی، قلت والارض بن مزاد بن ابو المزاد الجرہمی احد ملوک جرہم الذين ولوا امر الكعبة بعد ولد ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم وولد الحارث هذا وابن بن الحارث بن زاد واخر ملوک جرہم بمکہ لما اخرجتم خزاوجهم من اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن الشام انه كل شيء قالت العرب۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حارث ابن مزاد جس کی یہ قبر تھی، یہ وہی آدمی ہے جو جرم کے قبیلے کے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، اس قبیلے کا آدمی تھا۔ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے بھی وارث بنے تھے، اور ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم کے بعد پھر یہ حارث پیدا ہوا۔ یہ عمر ابن الحارث جو یہ آخری بادشاہ ہے جرہم کا مکے میں، پھر ان کو خزاں والوں نے نکال دیا اور ان کو جلا وطن کیا، پھر یہ یمن کی طرف چلے گئے۔ یہ شعر بھی اسی نے کہا تھا کہ لم یکن بین الہجون الی الصفا انیس ولم یصبر بمکہ السامر، کہ اب تو ایسے حال ہو گئے ہیں کہ ہجون سے لے کر صفا تک مکے میں کوئی قصہ کرنے والا، کوئی بات کرنے والا بھی ہمیں نہیں ملتا۔ فلا نحن كنا اهلها فابادنا ظروف اللیالی والجدود الاواصری۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہم اس مکے کے رہنے والے تھے، ہم اس مکے کے اہل تھے، لیکن وقت کا حالات کا تقاضا ہے کہ آج ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا اور ہمارے آباء اور اجداد کو بھی نکال دیا گیا۔ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَدِيمًا بعد زمان اسماعیل علیہ السلام يقرب من 500 سنة ونحوها۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر اس واقعے کو ہم سامنے رکھیں تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 500 سال پرانا واقعہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہے۔ حالانکہ وہ پہلا واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا حدیث میں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس واقعے کا تعلق ہے حضور کی ولادت سے 70 سال قبل، یعنی قبل مبعث ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سنة۔ فرماتے ہیں ذکر ابن اسحاق یقتضی ان قصۃ كانت في زمن الفترة التي بين عیسیٰ و محمد علیہما من اللہ سلام وهو اشبہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جو قصہ ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضور پاک کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ مفسر کہتے ہیں وهو اشبہ، کہ زیادہ صحیح وہی واقعہ معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔ وقد يحتمل ان ذلك قد وقع في العالم كثيرا۔ یا مفسر کہتے ہیں پھر یہ بات ہے کہ کئی واقعے ہیں کہ وہ واقعہ بھی ٹھیک تھا، وہ واقعہ بھی پیش آیا، یہ بھی پیش آیا، یہ بھی پیش آیا۔ کما قال ابن ابی عاصم ابی قال ابن ابی ایمان قال قال صفوان عبد الرحمن بن جبیر قال كانت الحدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى كبر من دين المسيح والتوحيد واتخذوا كأتون فالقى فيه النصارى الذين كانوا لا دين المسيح والتوحيد وفي الفراق في أرض باب البخت نصر الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحبه وذرياه ميشائيل فأوقد لهم أتونا فألقى فيه العتب والناس ثم ألقاهم فيه فجعلها الله تعالى عليهم بردا وسلاما
وأنقذهما منها وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم 9 رات فأكلتهم النار۔ ابن ابی حاتم نے بھی واقعہ بیان فرمایا کہ یہ خندقوں کا واقعہ تبا کے زمانے میں یمن میں پیش آیا، اور قسطنطین کے زمانے میں قسطنطنیہ میں پیش آیا کہ جب انہوں نے نصارہ نے اپنے دین مسیح کو بدلا، توحید کو بدلا، تو جو لوگ صحیح عقیدے پہ تھے ان کے لیے اتون یعنی ایک جیسے تنور بناتے ہیں یا غار بناتے ہیں بنایا گیا اور اس میں آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح عراق میں ارض بابل میں بھی آیا بخت نصر کے زمانے میں، اور وہاں سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ انہوں نے بھی لوگوں کو حکم دیا کہ اس بت کی پوجا کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے عزریا و میشائیل، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بت کو سجدہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے بھی وہاں آگ جلائی گئی اور ان کو بھی حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ جل گئے۔ یعنی اللہ نے دکھا دیا کہ میں چاہوں تو بچا لوں، اور باقیوں کے لیے امتحان آ گیا، وہ اللہ کے راستے میں جل گئے اور شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ جو آدمی جل کے مر جاتا ہے اس کو بھی شہید کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ اصل شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جلے، اللہ کے راستے میں۔ لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کوئی پیٹ کی مرض سے مر گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کسی پر کوئی دیوار گر گئی، تو ایسے لوگوں کو بھی حضور پاک نے شہیدوں کے ساتھ شمار کیا ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے ساتھ الحاق کر دیتے ہیں۔ وقال اثبات الصدی فی قوله تعالی قتل اصحاب الاخدود قال كانت الاخدود 3۔ انہوں نے کہا یہ اخدود کے واقعے 3 جگہ پیش ہے۔ خد بالعراق، عراق میں ایک خندق کھودی گئی، مسلمانوں کو جلایا گیا۔ وخد بالشام، شام میں بھی۔ وخد بالیمن، رواه النبيات المقاتل قال كانوا 3 واحد من الجيران باليمن الاخرى بالشام والاخرى بفارس حرقوا بالنار من التي بالشام وانطنانوس والرومي ومن الذي في بخت نصر واما الذي بارض العرب فهو يوسف ذو نواس۔ انہوں نے کہا شام میں بھی تھی، یمن میں بھی تھی۔ واما الذي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيما قرانا وانزل في التي كادت بنجران۔ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جس کا واقعہ یہ نجران کا ہے، ورنہ ایسا واقعہ شام میں بھی ہوا، ایسا واقعہ عراق میں بھی ہوا، ایسا واقعہ یمن میں بھی ہوا۔ ہر جگہ ایمان والوں کو آزمایا گیا، اللہ کے توحید پر کار بند لوگ تھے ان کو زندہ جلایا گیا، لیکن وہ اپنے عقیدوں پہ قائم اور دائم رہے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن الدسقي قال حدثنا عبد الله ابن ابي جعفر نبي ربيع ونسمي قال قتل اصحاب الاخدود قال سمعنا انهم كانوا في زمان الفتره، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فلما رأوا واقع بالناس في الشر صاروا احزابا كل حزب بما لديهم فرحون اعتزلوا الى قرية سكنوها، ایک بستی میں وہ سب کٹے ہو گئے۔ وقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة، اللہ کے دین پہ قائم ہو گئے، نمازیں قائم کی، زکاتیں ادا کی۔ وكان عذاب وتسمع بهم جبار من الجبارين، ایک بادشاہ تھا جباروں سے سنا۔ وحدث حديث مسلم وامر به عبد الله صلى اتخذوا وانهم ابو عليه كلهم وقال لا نعبد الا الله وحده لا شريك له فقال لهم ان لم تعبدوا هذه الالهه التي ابت بين قاتلكم فابوا عليه فقد دخلوا النار وقال لهم الجبار وقفوا من اختاروا هذه او الذين نفي فقالوا هذه احب الينا وفيهم نساء ذريه ففزعت الذريه فقال لهم اي اباهم لا نار من بعد يوم فوقعوا فيها وقذروا من قبلهم الصبحراء وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها۔ تو جبار بادشاہ نے ان کو کہا بھیا توحید چھوڑو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے۔ تو ان کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بچے گھبرانے لگے تو ان کے والدین نے کہا بھی مت گھبراؤ، آج کا جلنا ہے نا، آگے تو ہمیشہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو لہٰذا سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس لیے فرماتے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود ذم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔ ورواه ابن جرير سلمان عبد الله بن جابر بن نحو وقال تعالى الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، جن لوگوں نے مومنین مردوں کو اور عورتوں کو عذاب میں ڈالا اور پھر توبہ نہیں کی، اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق وذلك ان الجزاء من جنس العمل
قال الحسن البصری انظروا الى هذا الكرب والجود فطروا اولیاء ویدوا من التوبة المغفرہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ قرآن کی صورت پڑھی آپ نے فرمایا میرے اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ جلا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے توبہ کرو تو میں اب بھی بخش دوں گا, توبہ کرو تو میری بخشش اب بھی تمہارے لیے تیار ہے, اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر جہنم ہے. اور اسی سے علماء نے لکھا کہ جو لوگ اللہ کے مومن بندوں کو ستاتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی اسی طرح جہنم بنتا ہے. سمر عباس اور سمرین اور سمیرا اور قمر عباس سب اسلام کے خلاف غلط نام ہے, صرف عباس رکھ لو ٹھیک ہے. تو یہ سمر عباس یعنی عباس کا پھل ہے, اللہ نے تمہیں پھل نہیں دیا. یہ سارے نام بدل لو اور مجھے آرام سے ملنا فارغ ٹائم میں. اب اتنے نام ماشاءاللہ اللہ اولاد زیادہ دے تمہیں اور اچھا بنائے ہماری اولادوں کو آپ کی اولادوں کو بھی. اچھا جی, کسی آدمی کے دانتوں میں سوراخ ہو جائے تو اس کو سوراخ کو بھروا دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کسی اس کو بتایا کہ میرے بھائی دکان میں کرتا ہے, اس نے بھائی کو ایسا نہ کرو, جو کوئی دکان دیا دکان رکھ دوں گا چھوڑ دیجیے. اچھا, ایک آدمی کا بھائی کسی جگہ نوکری کرتا ہے اور وہ نوکری میں مالک کے پیسے کو چھیرا پھیری کرتا ہے. بھائی نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس کر دوں گا. بہرحال اس کے ذمے سمجھانا ہے, امر بالمعروف ہے کہ بھائی کو سمجھائے, کوشش کرے کہ وہ حرام سے باز آ جائے. امام مہدی پہلے آئیں گے یا دجال پہ ایک ہی زمانہ ہوگا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. آج کل کے دور میں جو اللہ کے ولی ہیں یہاں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا ہر جگہ ہیں؟ اللہ کے ولی ایک جگہ ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء ہر جگہ ہیں. اسی طرح یہ قاعدہ ہے, کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں, اولیاء بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پر. اللہ کے نبی بھی پیدا ہوئے, ابو جہل بھی پیدا ہوا. یہ تو دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے. دنیا کا کوئی کونا جو ہے اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہے, اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں. تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کسی نے اردو میں کیا ہے. ہاں, اردو میں ایک دو ترجمے میری نظر سے گزرے ہیں, لیکن وہ ترجمے ماشاءاللہ ہیں ایسے کہ جو لفظ مشکل ہے وہ اس نے بھی ترجمہ نہیں کیا. اب پتہ نہیں کیوں, یا ان کو آتا نہیں تھا یا کیا وجہ تھی, پھر بہرحال وہ ترجمہ ہے ایسے, یعنی جو آسان ہے جس کی ضرورت نہیں تھی اس کا ترجمہ اس نے کر دیا ہے, اور جس کی ضرورت تھی اور لفظ مشکل تھا وہ پورے کا پورا صفحہ ہی غائب ہے ماشاءاللہ, جو میری نظر سے گزرے ہیں. باقی اللہ جانے کوئی صحیح بھی ہو. نماز صبح میں حاضر نہیں ہوتا یعنی پڑھتا ہی نہیں ہے, یا تمہاری مسجد میں نظر نہیں آتا تو حاضر نہیں ہوتا, امامت بھی کرتا ہے. یہ تحقیق کرو. اگر تارے کے نماز ہے وہ امام نہیں بن سکتا. اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد طواف کریں, حنفی حضرات جو ہیں وہ بعد میں نماز پڑھیں, سورج نکلنے کے بعد یا مغرب کے بعد. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے ہر وقت حرم میں جائز ہے. لوگ سالگرہ کرتے ہیں, ان کا روٹی کھانا, سالگرہ جو ہے یہ نصرانیوں کی رسم ہے, نصرانیوں کی, انگریزوں کی رسم ہے. اس کا کرنا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے. اگر تمہیں اپنے بچے عزیز ہیں تو سالگرہ کے دن جو پیسے تم ہیپی کر کے ضائع کرتے ہو وہ صدقہ خیرات کر دو تاکہ ان کو ثواب ملے, ان کے لیے غریب دعائیں مانگے. یہ بہرحال ایک نصرانیوں کی رسم ہے, انگریزوں کی. اگر آپ نے قیامت میں ان کے ساتھ اٹھنا ہے ضرور سالگرہ کریں, اگر حضور کے ساتھ اٹھنا ہے تو پھر سالگرہ نہیں. اگر میں درس میں بیٹھوں تو مجھے صف اول نہیں ملتی, قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ صف اول, تو تب بیٹھو گے, پہلے قرآن تو سمجھو. بڑے بڑے گناہ, بھائی بڑے بڑے گناہ, اللہ کی رحمت سے بھی کوئی ہمارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں. جتنے بڑے گناہ ہوں توبہ کرو, اللہ فرماتے ہیں جتنی زمین ہے اتنی گناہ کر کے آگے توبہ کرو میری رحمت بڑی ہے. تو زمین ہماری بھر جائے گی گناہوں سے, اس لیے تم توبہ تو کرو. توبہ یہ نہیں کہ صرف توبہ 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 اللہ سے ڈرامہ کر رہا ہے. توبہ کا معنی ہے کہ پھر اس گناہ کے قریب کبھی نہ جاؤ. میری والدہ کا انتقال ہو گیا, بہرحال جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. اگر کسی شخص نے کئی عمرے کیے, کسی میں سر منڈوایا کسی میں نہیں منڈوایا, پھر عمرہ تو نہ ہوا, مذاق ہوئی. جب چاہا تو منڈوا لیا, جب چاہا تو نہیں منڈوایا تو اس کی فی بکری ایک دم ادا کریں. طواف کرتے وقت نظر نیچی رکھیں اور ادب سے پھریں. شہید علیہ السلام نے 2 خط بھیجا ہے, وہی اس نے کتاب کے لیے خط بھیجا تھا کہ دروس الحرم جو ہے ہمیں کتاب چاہیے سری لنکا کے کچھ لوگوں کے لیے, یہ وہ جو ہے اس کو دے دیں. میں نے لکھا ہے کراچی سے,
وہاں کتابیں ہیں وہاں لے لیں اور سری لنکا میں بھجوا دیں. توحید کا سبق جہاں پھیلے اللہ قبول کرے. اچھا جی، اگر پیسے پہ تصویر ہو تو پیسہ جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. جائے نماز پر جاندار کی تصویر نہ ہو اور کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی کتاب جس میں قرآن حدیث لکھا ہو وضو کرنے کے لیے جائیں اندر تو باہر رکھ کے جائیں، لیٹرین میں نہ لے جائیں. کپڑوں پر پھول وول بنے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، یعنی پرندہ ہے، جانور ہے، یعنی روح والی چیز کی تصویر نہ ہو. بغیر روح کے ہو تو کوئی بات نہیں. پیشاب کرنے کے بعد میں اچھی طرح استنجا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہم ہوتا ہے، وہم نہ کیا کریں. لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ ڈھیلے سے ڈھیلا نہ ملے تو ٹیشو پیپر تو عام ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح اطمینان کریں کہ سوکھ جائے یقیناً. اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اچھی طرح اس کو نچوڑ بھی دیں کہ کوئی قطرہ اندر باقی نہ رہے، پھر بھی اوپر پانی ڈال دیں، اس کے بعد وسوسہ نہ کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں. کیا ٹوتھ برش جو ہیں، یہ جو برش استعمال ہوتے ہیں دانتوں میں، ان میں سور کے بال ہوتے ہیں؟ ہاں بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوتے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کرسٹل استعمال کرتے ہیں، ہم غریب کہاں استعمال کریں؟ غریبوں کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. غریب کے لیے یہ ربڑ ہوتا ہے، یہ اس میں بال ہوتے بھی نہیں. یہ شیو کرنے کا جو بال ہیں یہ بھی بڑے آدمیوں کا جو ہے وہ سور کے بال ہوتے ہیں. الحمدللہ ان کو زندگی میں بھی اللہ نے یہی نصیب کر دیا ہے کہ جب اسلام سے ہٹیں گے تو چہرے پہ بھی سور پھیریں گے اور منہ میں بھی سور جائے گا اور اندر بھی سور کا پانی شراب جائے گا. اگر میں نماز نہ پڑھتا ہوں، میرے مال میں کچھ رہا کہ صاحب اس بات سے آپ کی دعوت کروں تو آپ کھانا قبول کریں گے. میں کیوں قبول کروں گا کھانا؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، میں نہیں کروں گا. میں پاگل ہو گیا ہوں کہ آپ کا کھانا بھی کھاؤں؟ دعا کرو اللہ مجھے ایسے کھانے سے محفوظ رکھے. اور تم دعوت بھی نہ کرنا. ہاں میں کچھ بلوچ آدمی ہوں، پھر میں کچھ اپنی اصل مرض سے بھی آ جاتا ہوں کبھی کبھی. لاکھ مولوی بن جائے آدمی، وہ بلوچی والا خناس تو رہتا ہے نا دماغ میں. اچھا جی، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے، بیمار ہے، کوئی حرج نہیں، کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. حضور پاک نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اسی لیے تو اب لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے. یہ نہیں، حضور بریز سے اب لوگوں نے یہ کیا ہے. یہ تہذیب میں ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرو، کھانا بھی کھڑے ہو کر کھاؤ، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. اور جو بیٹھ کے پیشاب کرے اور بیٹھ کے کھانا کھائے وہ غریب آدمی ہوتا ہے، چھوٹا آدمی ہوتا ہے. آپ بڑے بنے تو دونوں کام کھڑے ہو کر کیا کریں. ہماری دوست کی بیگم کراچی سے مکے آئی تو احرام جدے سے باندھ. ایک بکری ادا کریں مہربانی فرما کے تاکہ آئندہ غلطی نہ کریں. کسی کا نقصان ہو گیا ہے مکے میں، اللہ جن کا نقصان ہے سب کا پورا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کے نقصانوں سے بچائے. اللہ پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. سب دل سے دعا کریں اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. اللہ تمام مساجد اور معابد کی حفاظت فرما. اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. اللہ اسلام کے جتنے ملک ہیں ان میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما.